بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں کی تربیت کے اوپر ہمارے نشستیں چل رہی تھیں، سیشنز چل رہے تھے، اور ہم نے پچھلی دفعہ ایک تو اس کا ذکر کیا تھا، بچوں کو کہانیاں کس طرح کی سنائی جائیں، اور اس پہ میں نے ایک سیمپل بھی کہانی کا دیا تھا جو میں نے اپنی بچی کے لیے تیار کیا تھا جب وہ چھوٹے تھے، کہ کس طرح ہم کسی بھی کہانی کو اسلامی رنگ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور بھی میں نے کچھ جو کہانیاں سنائی تھیں وہ میں نے لکھی نہیں تھی، لیکن میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے وہ بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہر قصے، ہر کہانی میں ہمارا اسلامی رنگ ضرور ہونا چاہیے، کہ یہی ہماری تربیت کی بنیاد ہے۔ پھر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علی میاں صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے مشہور علماء میں سے ہیں، ان کے کچھ باتیں نقل کی تھیں جو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو خطوط لکھے، اور کس طرح ان کی والدہ ان کی تربیت کیا کرتی تھیں اور ان سے دینی باتیں کیا کرتی تھیں، اور ان کو آ، خاندان کی بڑی بڑی جو دینی ہستیاں ہیں ان کے واقعات ان بتایا کرتی تھیں۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ بھی ہے، اور اگر ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے تو ہم جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کے قصے، ان کی کہانیاں سنائیں۔ تو پھر فرماتے ہیں علی میاں صاحب کہ والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے دعا و مناجات کا وہ ذوق عطا فرمایا تھا جو اس زمانے کے خاص بزرگوں ہی میں دیکھنے میں آیا۔ وہ اپنی اولاد کو بھی دعا کی تعلیم دیتی اور دعا کا شوق دلاتی۔ چنانچہ ہم بھائی بہنوں کو انہوں نے بعض مختصر دعائیں یاد کرا رکھی تھیں، ان میں سے ایک دعا ابھی تک یاد ہے جو اس زمانے میں ورد زبان تھی۔ یاد آتا ہے کہ عرصے تک اپنے مضامین کے اوپر بھی اسی کو لکھتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم آتینی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو افضل سے افضل چیز تو عطا فرماتا ہے وہ مجھے عطا فرما، مستون دعاؤں میں سے۔ تو یہ پھر فرماتے ہیں یہ ہیں وہ چند ابتدائی نقوش جو حافظے پر زور ڈالے بغیر ابھر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں، مختصر دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا ایک چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعاؤں کے نام سے، جو حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے۔ اس میں جو راجع دعائیں، جو مشہور دعائیں، ان کو انہوں نے جمع کیا، تقریباً ہر موقع کی دعا اس کے اندر موجود ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ پوری کتاب یاد کی جا سکتی ہے اور یاد کروائی جا سکتی ہے۔ وہ اور پاکٹ سائز ہے، وہ ہماری آ، ہر سفر میں آنے جانے میں وہ کتاب ہمارے ساتھ موجود ہے، مسنون دعائیں، اور حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے مسنون دعائیں مرتب کی ہیں، آپ کو ملیں گی۔ یہ مجموعہ مجھے بہت پسند آیا ہے، اور چونکہ حضرت عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو یہ میں سب کو رائے دوں گا کہ اپنے پاس رکھیں، گفٹ کرنا ہے گفٹ کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ ہر بچے کے پاس کی اپنی کاپی ہونی چاہیے، پاکٹ سائز ہے چھوٹی سی، آپ کی سفری سامان میں بھی ساتھ رہنی چاہیے۔ اور تو دو اس کی کاپیز رکھیں، اگر آپ، جو وہ حضرات جو سفر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے تبلیغ میں نکل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک سفری بیگ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اس میں ایک بیگ میں اس میں رکھے رہیں، اس کو نکالیں نہیں، اور گھر کے لیے اپنی الگ رکھیں کاپی، تاکہ سفر کی جو چیزیں ہیں وہ سفر کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ دعا بھی جو میں نے بتائی انشاءاللہ اس کو بھی ڈال دیں گے گروپ پہ، اس کو بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اب اس میں سے کچھ خطوط ایسے ہیں جو علی میاں صاحب کی والدہ نے ان کو لکھے، اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، جو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری ماؤں کو کس طرح اپنے بچوں سے رابطہ کرنا چاہیے اگر وہ دور ہوتے ہیں، تو ان کے بات چیت کے اندر دین مقدم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچہ کہیں گیا ہے سفر پہ، تو بیٹا تم نے کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، سوئے کہ نہیں سوئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں ہے، سفر کیسے گزرا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اور خدشات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، دین کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہوتا بیٹا نمازیں پوری پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، جماعت کی نماز کہاں، اگر لڑکا ہے جماعت کی نماز کہاں سے پڑھ رہے ہو، کون سی مسجد میں جاتے ہو، کیا ہوا، اور دین کا کیا، عقائد کا کیا خیال رکھا، اور سوچ کا کیا خیال رکھا، اور اللہ کے حکموں کا کیا خیال رکھا۔ تو جب ہماری مائیں، ہمارے باپ، جب اس چیز کی اپنی
روزمرہ کی ضروری گفتگو کے اندر اس کو دخل نہیں دیں گے تو وہ ایک میسج کیا جائے گا کہ دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب تھوڑی سی بات ہو رہی ہو، مختصر بات ہو رہی ہو، فون کال ملائی. ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو فون بہت کم ہوا کرتے تھے گھروں میں، اور آ، دوسرے شہروں میں کال تو بہت ہی مہنگی پڑتی تھی اور بڑی تھی، اور ٹرنک کال کہلاتی تھی، انٹرنیشنل کال، وہ تو بہت ہی مشکل ہوتی تھی. تو وہ بک کرانی پڑتی تھی پہلے، 3 منٹ کی کال بک کرا لیں، 3 منٹ کرا لیں، پھر وہ آپریٹر ہوتا تھا، وہ پھر فون کرتا تھا، پھر وہ مہنگی پڑتی تھی. تو ایک ہوتا تھا ایس ٹی ڈی فون، ایک ہوتا تھا نان ایس ٹی ڈی فون. تو ایس ٹی ڈی فون میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو سکتی تھی، وہ بات کرتے تھے، وہ لوگ لگواتے نہیں تھے اس لیے کہ جب بات کرنا شروع کریں تو ٹائم کا خیال ہی نہیں رہتا، تو پھر بڑا بل آتا تھا. تو نان ایس ٹی ڈی فون ہوتا تھا، اس میں بکنگ کرانی پڑتی تھی، تو 3 منٹ بکنگ کرائی، 3 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ جاتی تھی. تو ظاہر ہے کسی کا بچہ امریکہ گیا ہوا ہے، کسی کا بچہ انگلینڈ گیا ہوا ہے، کہیں گیا ہوا ہے تو فون کرتے تھے، بہت ضروری کام ہوتا تھا تو فون کرتے تھے. یا کچھ بہت عرصے سے خط نہیں آیا تو پھر فون کر لیا خیر مان کو لے کے. تو یہ مختصر کی اس طرح کی جو گفتگو ہوتی تھی تو ظاہر ہے ضروری ضروری چیزیں بات ہوتی تھی بہت. ان باتوں کے اندر دین شامل نہیں ہو تو یہ میسج یہ جائے گا کہ دین اہم نہیں. تو ایسے موقعوں کے اوپر دین کی بات کو ترجیح دینی چاہیے. بیٹا تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ بیٹا تمہاری جماعت کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں تو دعوت کی محنت میں کتنا لگ رہے اور کتنا جوڑ رہا ہے، اور اللہ کے حکموں کا کیا خیال ہے، کھانے پینے میں حرام حلال کی توجہ ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ہر جگہ سے نہ کھایا کرو، وغیرہ 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 ترغیبات دین کے حوالے سے. اچھا، پھر یہ اب ان کا دو ایک خطوط میں سے کچھ کچھ حصے میں سناتا ہوں جو علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو لکھے جب یہ پڑھنے گئے ہوئے تھے دوسری شہر. اچھا جی. عزیزی علی، دعا تمہارا اب تک کوئی خط نہیں آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبور ہو کر خود لکھتی ہوں، جلدی اپنی خیریت کی اطلاع دو. اچھا، عبدالعلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہے، مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہوتی. عبدالعلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں، جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں. میں نے کہا تم روکتے نہیں، کہا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں مگر وہ خیال نہیں کرتے. اس سے سخت تشویش ہوئی، اول تو تمہاری بے خیالی اور ناتجربہ کاری، اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہو. دیکھیں اس میں کیا بات، کتنی اچھی بات کہی ہے کہ پڑھائی، یہ حضرت علی میاں صاحب ہر وقت پڑھائی میں لگے رہتے تھے. اب نوجوان تھے، لڑکے تھے، تو کھیل کود بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے. اور اب یہ اسمارٹ فون آ جاتے ہیں، وہ ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، ٹیبلٹس دے دیے جاتے ہیں، یا ویڈیو گیمز، تو بس وہ رہی صحیح کسر بھی پوری ہوگی. تو گویا اب سارے وقت بس بیٹھا بیٹھا بیٹھا، یہ جو عمر ہوتی ہے نوجوانی کی اور بچپن کی، یہ گروتھ کی عمر ہوتی ہے، فزیکل گروتھ اس میں ہو رہی ہوتی ہے، اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے بہت شدید کہ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، بھاگم دوڑی ہو، پسینے نکلیں، تھکن ہو. اب تو جو پہلے تو ہمارے جو اسکول ہوتے تھے ایسے، ہم نے بھی جس اسکول میں پڑھا ہے اب تو بند ہو گیا، لیکن اس کا بہت بڑا گراؤنڈ تھا. یعنی کہ آپ بھاگیں بھاگیں تو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں، وہ گراؤنڈ اتنا بڑا ہوتا تھا. آگے پیچھے 2 گراؤنڈ تھے ہمارے. اب تو اسکول بھی گھروں میں ہی کھل رہے ہوتے ہیں، نہ بھاگنے کی جگہ نہ دوڑنے کی جگہ، وہاں بھی ایکٹیویٹیز نہیں. جو میدان تھے سارے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، وہاں بھی بھاگنے دوڑنے کی جگہ نہیں، ڈھونڈ رہے پھر رہے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی کراچی میں. بہرحال ڈھونڈنے پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، بہت سی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچوں کو جتنی پڑھائی کی ضرورت ہے اتنی ہی یا اس سے زیادہ کھیل کی بھی ضرورت ہے. اور چھوٹی عمر میں تو کھیل سے ہی آدمی سیکھتا ہے. کھیل ایسے ہوں جو سکھانے والے ہیں. طبیعت بھی لگتی ہے، اکثر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بچہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا. کون سا بچہ پڑھائی میں توجہ دے گا؟ کس کو پڑھائی کا شوق ہوگا؟ ایک تو ہمارے یہاں پڑھائی کا نظام ہی، اور ہمارے یہاں کیا، بہت ساری دنیا میں جگہوں میں پڑھائی کا نظام بہت خراب ہے. تو بچوں کی نفسیات کے حساب سے نہیں پڑھائی جا رہی. ہمارے یہاں خاص طور پہ بالکل بوگس نظام ہے. چاہے وہ او لیول کا ہو، چاہے وہ میٹرک انٹر کا ہو، چاہے وہ اسکولوں کا نظام ہو، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو، صرف اسکول تو سارے صرف پیسے کمانے کی مشین ہے.
اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتے، بچے ان کے لیے بس صرف ایک پیسوں کی گڈی ہے۔ تو یہ ماں باپ کو فکر کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل ایکسرسائزز کی، کھیلوں کی ترغیب دی ہے۔ 3 کھیل آئے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی تاکید فرمائی کہ اپنے تم تیراکی کیا کرو، سوئمنگ، گھڑ سواری کی ترغیب آئی ہے، ہارس رائڈنگ، اور آرچری، تیر اندازی کی، نشانہ بازی کی ترغیب آئی ہے۔ اور یہ تینوں کھیلوں میں اگر آپ لگیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دماغ بھی شارپ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے دماغ شارپ نہیں ہوا کرتا، یہ غلط ایک چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، یا ہم نے خود سمجھی ہے اللہ جانے کیا، کہ ویڈیو گیم آپ نے کھیلا ہو تو آپ کو پتا ہو، ہم نے تو کھیلے مت، ایک وہ آپ کو بالکل ڈوب جاتا ہے، آدمی کو اپنی اٹینشن، اس کی بچے کی یا جو بھی کھیلنے والا ہوتا ہے اس کی اٹینشن کو پورا گریب کر لیتے ہیں، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک جب وہ کھیل کے اٹھتے ہیں نا تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں ہوتا ہے، اس کا دماغ سن ہوا ہوتا ہے، سوائے اس کے اور کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر آپ گیم کھیل کے فوراً جب آپ اس سے کوئی کام کریں تو وہ فوکس والا کام نہیں کر سکتا پراپرلی۔ تو یہ ویڈیو گیمز کبھی کبھی تفریح کے لیے کھیل لیے، میں یہ کہہ رہا کہ بالکل نہیں کھیلیں، لیکن یہ اس کے وہ فوائد نہیں ہیں بلکہ نقصانات ہیں اس کے۔ تو تفریح کے لیے کبھی کبھی جائز گیم جو اس میں ہے وہ کبھی کبھی کھیلنے کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اصل جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا، تیر اندازی ہم نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ کروائی ساری چیزیں، ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تیر اندازی بھی کی ہے ماشاءاللہ، بچیوں نے بھی کمپٹیشن بھی جیتے ہیں ہمارے یہاں پہ کراچی کے اندر، آرچری میں۔ تو جب آپ کرنا شروع کریں وہ پتہ چلے گا کہ کتنی اس کے اندر فوکس چاہیے ہوتا ہے، فوکس کتنا امپروو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، ہاتھ کو اسٹڈی کرنا، اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کھینچنا پورا، چھوڑنا اس کو، اور گھوڑ سواری زبردست ہے یہاں پہ، آپ کو جگہ جگہ مل بھی جائے گی آپ کو کہیں، اور بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے، تو آرام سے اس کو کروا بھی سکتے ہیں، بچوں کو سکھائیں۔ ایک 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 چکر گھوڑے کا لگائیں گے، ایک ایک دو، یعنی کہ آدھا گھنٹہ اگر کسی نے گھوڑ سواری کر لی نا، سارے جوڑ ہل جاتے ہیں جسم کے، جب گھوڑا جو ہے وہ آپ کا ٹراٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور گیلپنگ کر رہا ہوتا ہے تو سارے جوڑ ہلا دیتا ہے، خاص طور پہ ٹراٹنگ کے اندر گھوڑے کی 3 یا 4 چالیں ہوتی ہیں۔ تو بہت زبردست چیز ہے وہ، تیراکی ہے، بہت زبردست چیز ہے، پورے جسم کے، خاص طور پہ جو ہے ٹانگوں کے اور کمر اور بازو سب کی ایکسرسائز پوری کرا دیتے ہیں، اور یہ وہ اسکلز ہیں جو آنی بھی چاہیے۔ یہ مل جائیں گے آپ کو سوئمنگ پول، آپ کو یہ پرائیویٹ ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہیں، اور کشمیر روڈ پہ آپ کا اسپورٹس کمپلیکس، پتہ نہیں کون سا ہے، KMC اسپورٹس کمپلیکس، وہ گورنمنٹ کا ہے، وہ سستا ہے ذرا، پانی بہت زیادہ صاف نہیں ہوتا لیکن گزارے لائق ہوتا ہے، وہ آپ پوری فیملی کی ممبرشپ مل جاتی ہے آسانی سے، وہاں پہ جائیں کریں، اور 2 دن عورتوں کے ہوتے ہیں وہاں پہ، خواتین جائیں وہاں پہ، پردے کا انتظام کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ چیزیں ضروری کرنے والی ہیں، اس کمپیوٹر سے اور فون سے کبھی تھوڑی بہت جان چھوٹنی چاہیے نا۔ تو بچوں کو خاص طور پہ جو نوجوان کم عمر بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں اور اس سے بھی کم، ان کو ان ساری چیزوں کی ایکٹیویٹی، ان کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لے جائیں چھوٹے بچے کو کہیں پہ، وہ کھلی جگہ پہ وہ ایسا دوڑے گا خوش ہو کے، اور وہ دوڑنا بھاگنا اس کو کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، یہ گروتھ میں مدد کرتا ہے اس کی باڈی باڈی گروتھ کے اندر۔ تو یہ ہم نہیں کروا رہے ہوتے، ہم نے اس کو بس کتابوں میں، اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کو پھر اضافی ٹیوشن بھی کرواؤ، یہ سارے تعلیمی نظام کی خرابیاں ہیں جو مسلط ہیں ہمارے اوپر، اور ہم کچھ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی بہت محدود ہے، اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، کیونکہ ہم نے اس پہ بھی، ہماری تعلیم تو ہمارا شعبہ ہے، ہم نے اس پہ بہت سوچ بچار کی ہے۔ تو ہم نے بچوں کو اس کے بعد اٹھا لیا سب کو اسکول سے، ہوم اسکولنگ کرائی ایک وقت کے بعد، اور اس میں اتنا وقت بچ جاتا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے وقت ہوتا ہے، اسکول میں تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہوم اسکولنگ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے، اس کے لیے بھی ساری چیزیں چاہیے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہماری سوچ صحیح ہوگی، ہمیں ہمیں آئیڈیاز صحیح ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مغرب سے، غیروں سے متاثر ہو کے اپنے زندگی نہیں گزاریں گے،
بلکہ ہم خود اپنی تحقیق، اپنے ریسرچ کریں گے. تو یہاں پہ جیسے ان کی علی میاں صاحب کی والدہ فزیکل ایجوکیشن میں کتنا زور دے رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ سے عرض کروں، ڈھونڈیں وہ جگہیں، فٹ بال کھلائیں، اس میں ڈالیں، کراٹے میں ڈالیں بچوں کو اپنے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو لوگ کرا رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ بے دین ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، دین سے شغف نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا. جہاں سے جو چیز سیکھتے ہیں اس میں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ اس میں سے کیا چیز اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، کیا چیز مطابق ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مجھے کراٹے، کنگ فو وغیرہ کا، مارشل آرٹس کا بہت شوق تھا، ہمیشہ سے، ابھی بھی ہے. تو میں جو آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس وقت بھی میں نے وہاں بھی جوائن کر لیا تھا. وہاں پہ یونیورسٹی کے جم میں مارش کنگ فو کے لیے جاتا تھا میں، ہفتے میں 2 دن. تو فٹ ہو گیا تھا جسم پورا. تو اس میں شوق کو دیکھنا چاہیے. تو ایک ہی جم ہے، جم جایا جا سکتا ہے. جم جو ہے وہ بھی 18 سال سے بڑے بچوں کو جم میں ڈالا جائے، اس سے کم بچوں کو جم میں نہ ڈالا جائے بالکل بھی، کیونکہ ویٹس اٹھانے سے گروتھ میں فرق پڑتا ہے. تو جب ان کی گروتھ رک جاتی ہے، ان کی قد وقت بڑھنا رک جاتا ہے، اس وقت اس کے آگے پھر جم جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو مجھے چونکہ جم سے کبھی شوق نہیں رہا، تو مارشل آرٹ کا مجھے بہت شوق تھا، تو میں نے وہ جوائن کر لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹارگٹ، ایک مقصد، ایک ہدف کئی طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پہ اصرار کیا جائے کہ نہیں اسی پہ جاؤ. جس سے بچے کو شوق ہے، اس کام کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل کروا دیا جائے اس کو. تو فزیکل فٹنس چاہیے تھی، وہ جم سے بھی حاصل ہو سکتی تھی، وہ مارشل آرٹ سے بھی حاصل ہو سکتی تھی. مجھے اس کا زیادہ شوق تھا، میں نے اس سے حاصل کر لی. اور کوئی دونوں سے کرے تو بہت ہی اچھا ہے. تو اسی طرح سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مارشل آرٹس کے اندر اکثر جگہوں پہ، یہاں پاکستان کے اندر بھی، جو لوگ کرا رہے ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے. ان کو دین کا کوئی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا، پریکٹسنگ نہیں ہوتے، علماء سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. تو وہ جہاں سے وہ سیکھتے ہیں مارشل آرٹ، کوئی چائنا گیا وہاں سے سیکھ کے آ گیا، کوئی کوریا گیا وہاں سے سیکھ کے آ گیا، تو ان کے طور طریقے ساتھ لے آتے ہیں. اب چائنا والوں کے لیے لائف سٹائل ان کا یہ مارشل آرٹ ہی ہے. چائنا ایک بہت بڑا مرکز ہے مارشل آرٹس کا، کنگ فو کا، اور ایک عرصے سے ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو ان کا یہ لائف سٹائل بن گیا. ہمارا تو یہ لائف سٹائل نہیں ہے. ہمارا تو لائف سٹائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف سٹائل ہے. ہم اگر کنگ فو یا کراٹے سیکھتے ہیں تو صرف فزیکل فٹنس کے لیے سیکھ رہے ہیں، یا سیلف ڈیفenس کی کوئی چیزیں سیکھ لیں، اپنے آپ کو بچاؤ کی کچھ چیزیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چائنا، کوریا اور جاپان، ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ مارشل آرٹس ان کی تہذیب کا حصہ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا حصہ ہے. اس سے کسی چیز کو چھوڑ دینا ان کے لیے بہت ناقابل قبول ہوتا ہے. تو جب ہمارے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی دین سے شغف ہی نہیں ہوتا، پیدائشی بس مسلمان ہوتے ہیں، عقائد پتہ ہی نہیں ہوتا، لکھا نہیں ہوتا پراپرلی، تو وہاں سے جو جاتے ہیں اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں مسلمان اتنا احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ دنیاوی ترقی اس کے دماغ پہ حاوی ہے. تو جس ملک کو دنیاوی لحاظ سے ترقی یافتہ دیکھتا ہے، مادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، فائنینشلی، سائنٹیفکلی ترقی یافتہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے ہر چیز میں بہتر ہے، لہٰذا اس کی ہر چیز بہتر ہے، جبھی تو یہ ترقی کر گیا. اللہ نے اس کو آگے بڑھایا، اس لیے بڑھایا کہ یہ بہت اچھا ہے، تو اس کی ہر چیز لے لو بس. تو لہٰذا اب تذکرے ہوتے ہیں جی چائنیز جو ہیں وہ گرم پانی پیتے ہیں، صحت کے لیے چائنیز گرم پانی پینا چاہیے. دس جب کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی قیلولہ کرو، پاور نیپ جسے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت موقع ہے دوپہر میں تھوڑا سونا، تو فوراً جواب آتا ہے ہاں ہاں جاپان والے بھی قیلولہ کرتے ہیں، چائنا والے بھی میں کمرہ بنایا ہوا ہے. یعنی کہ مثال جو ہے اب جاپان اور چائنا بن چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور اگر جاپان اور چائنا والے نہ کرتے تو سنتے بھی نہ، چونکہ جاپان اور چائنا والوں نے کرنا شروع کر دیا، اور وہ کامیاب قومیں ہیں دنیا کے لحاظ سے، مادی ترقی کے لحاظ سے. لہٰذا اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پتہ چلے گی اس کو بھی ہم غور سے سنیں گے ذرا، لیکن وہ بھی اس لیے سنیں گے کہ جاپان اور چائنا والے کر رہے ہیں. کس قدر گمراہ سوچ ہے ہم میں سے بڑی تعداد کی.
تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے، آپ اس کو بات کو سمجھیں. ایک ختم نبوت کا انکار یہ ہے کہ کسی اور کو باضابطہ نبی مان لیا جائے، نعوذ باللہ، وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا. اور ایک ختم نبوت کا انکار اس طریقے سے وہ آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا، کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کافی نہیں سمجھا. اس کو مثالیں چاہیے اب امریکہ سے، اس کو مثالیں چاہیے یورپ سے، اس کو دلائل چاہیے اور اس کو عمل چاہیے. شدید نقصان دہ. تو یہ جو کراٹے کرا رہے ہوتے ہیں نا، اب ان سب کے یہاں انہوں نے چونکہ یہ مارشل آرٹ سارا مشرقی چیز ہے، ایسٹرن ہے، ویسٹ میں بھی ایسٹ سے گیا ہے. اس میں ان کی میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے شامل، اس میں استاد کا ادب بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ ایسٹ ہے نا، ایسٹرن میں ایسٹرن تہذیب جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں سب میں آپ کو استاد کا ادب ملے گا. ویسٹرن جتنی بھی تہذیبیں ملیں گی ان میں سب میں آپ کو استاد کا ادب نہیں ملے گا، بے ادبی ملے گی. نہ استاد یہ توقع کرتا ہے کہ میری عزت ہوگی، تکریم ہوگی، نہ طالب علم کے ذہن میں ہوتی کوئی. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ دونوں جگہ پڑھے ہوئے، اللہ نے تین بر اعظموں میں گھمایا، وہاں رہے ہیں، پڑھے ہیں، کام کیا ہے، تو بہت کچھ دیکھنے کو ملا. ایسٹرن جتنی کنٹریز ملیں گی آپ کو، سب میں آپ کو استاد کی عزت ملے گی، لیکن افراط اور تفریط مل جاتی ہے. تو یہ چائنا، جاپان، یہ لوگ جتنے بھی ہیں اور جو بھی یہ مارشل آرٹس والے ہیں، اس میں استاد کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا کہ اور بعض جگہ تو سجدہ کروا لیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے یہاں. ظاہر ہے ہم ہر عمل کو اسلامی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جج کریں گے، اس سے جو چیز کنفلکٹ کرے گی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو استاد کی تعظیم اور تکریم تو بہت ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو منع کر دیا گیا. تو ہم جب بھی اپنے بچوں کو کرائیں گے، ہم یہ بات ان سے واضح کریں گے کہ ہمارا بچہ جھکے گا نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے. اور ان کو بھی تھوڑی سی تعلیم دیں گے اس استاد کو. ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں، وہ نرم دل کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہ کیجیے گا، بس آپ خالی سر ہلا دیں یا آپ کو لفٹ خالی کر دیں یا کچھ یہ جسچر کر دیں، وہ جسچر کر دیں. تو وہ اگر قابل قبول ہوگا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. بعض ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تو وہ بحث میں مباحثے بھی آ جائیں گے. تو کوئی ضرورت نہیں کرانے کی وہاں پہ، ایسی جگہوں پہ. تو جب میں آسٹریلیا میں گیا کنگ فو کرنے کے لیے، وہ میری ضرورت بن گئی تھی کہ مجھے میں اس وقت جو آپ کی عمر بڑھتی ہے نا تھوڑی، تو جسم میں درد اور یہ سارے اور سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے. صرف بیٹھے بیٹھے، ہمارا تو کام ہی سارا کمپیوٹر پہ تھا، بیٹھے رہتے ہیں سارے لوگ. تو ایک وقت آیا کہ میں دیکھا کہ آرام دہ بستر ہے، سب کچھ صحیح ہے، کیا بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اور صبح اٹھتے ہیں فروزن شولڈر ہوا ہوا ہے، سخت درد ہے، نہ گردن موڑی جا رہی ہے نہ کچھ ہو رہا جا رہا ہے. کیوں ہو گیا بھائی؟ اس لیے کہ جسم کو ایکسرسائز ہی نہیں مل رہی. تو میں نے یار مجبوری ہے، کچھ کرنا پڑے گا. اب وہاں پہ جدھر جاؤ تو مرد عورت کمبائن چل رہے ہوتے ہیں، بے دینی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ایک ایک ضرورت تھی، ایک شدید. تو وہاں میں جب گیا تو میں نے اس کلب میں الحمدللہ خواتین بھی کم تھیں، ایک دو تھیں، ایک آدھ تھی کوئی. تو میں نے دو شرائط رکھی استاد کے سامنے. میں نے کہا میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور لیکن دو شرائط ہیں. اول تو میں جھکوں گا نہیں، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں جھکنے کو منع کیا گیا ہے کسی کے آگے بھی، اللہ کے علاوہ. تو میں جب آپ شروع میں جھکواتے ہیں اور ختم ہونے پہ جھکواتے ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا. میں کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے میں نے کہا میں کسی لڑکی کے ساتھ پارٹنر نہیں بنوں گا، کیونکہ اس میں لڑائی میں پریکٹس میں پارٹنر بنائے جاتے ہیں، دو دو تین تین. میں کسی لڑکی کے ساتھ پارٹنر نہیں بن سکتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ شرائط ہمیں رکھوانی ہے. ہم جاتے ہیں، ہم مروب ہو جاتے ہیں، یار ان کو کیسے کہیں، یار یہ تو سمجھیں گے نہیں. بھائی آپ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے نا. آپ خود ہی نہیں سمجھے تو وہ کیسے سمجھے گا؟ آپ نے خود اس کو اہمیت نہیں دی. آپ کے لیے یہ انتہائی اہم چیز ہونی چاہیے اللہ کے احکام میں، کہ آپ کہیں کہ یار یہ حرام ہے، اس حرام کے اوپر میں راضی کمپرومائز نہیں کر سکتی. نہ اپنے بچوں کو کراؤں گی اور نہ بچوں کو تعلیم دوں گی. میں وہ کام چھوڑ دوں گی، میں حرام پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. ٹھیک. یہ تربیت ہوتی ہے.
ہمیں ملے گی نہیں کوئی بتانے والی چیز اس طرح پریکٹیکل ڈیلی سچویشن میں. تو ہم تو گزرے ایک ایک چیز، ایک ایک تجربے سے گزرے، وہاں گئے. تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارا دین تھا. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو تربیتی باتیں آئیں گی اس میں میں اپنے تجربات بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جہاں پہ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. بعض دفعہ سیکریفائز ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ ٹیسٹ بھی لیتا ہے آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے چیز. ہم ہیں سارے پلاؤ والے عاشق کہ اللہ سے محبت، اللہ سے وہ، یہ ساری چیزیں. پلاؤ ملتا رہے گا، بریانی پلاؤ تو چلیں گے، جہاں آزمائش آئی وہاں پہ پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ذہن میں ہوں، یہ ماں کی ذہن میں ہوگی، باپ کے ذہن میں ہوگی، تو اولاد اس کا خیال کرے گی نا. اولاد تو کی تو تربیت کرنی ہے ماں باپ کو. ماں اور باپ کے ذہن میں ہی یہ چیز غلط نہیں ہے. ماں باپ کا ذہن اس ماں باپ کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، کبھی کسی نے خیال ہی نہیں دلایا، نہ خود گیا. تو کیسے یہ چیز آئے گی؟ کیسے پرائرٹی بنے گی؟ کیسے ترجیح بنے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر لکھتی ہیں علی، مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے، مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی. خیر بہتر، جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے، بشرطیکہ کہ استخارہ کر لیا ہو. مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بلکہ نفرت ہے، مگر تمہاری خوشی منظور ہے. علی، دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے. اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو انگریزی والوں سے کیا امید؟ بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے. علی، اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈپٹی ہوئے اور کوئی جج، کم از کم وکیل اور بیرسٹر ہونا تو ضروری ہے. مگر میں بالکل اس کے خلاف ہوں. انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بالکل بیکار سمجھتی ہوں، خاص کر اس وقت میں نہیں معلوم کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو. اس وقت میں البتہ ضرورت تھی. اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ظاہر انگریز انڈیا میں حاکم بنے ہوئے تھے اور ان کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا تھا، اور انہوں نے دین کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی. انگریزوں نے علماء کو، خاص طور پہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے بعد علماء کو بڑی تعداد میں قتل کیا، اور مدارس وغیرہ. تو دیوبند کا جو مدرسہ وجود میں آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ دین کو جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انگریزوں کی طرف سے، اس کی خلاف محنت ہو. جب انگریز انڈیا میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے دھوکے سے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جتنی بھی آج ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لیں آپ کہ یہ سب قابو اور ملک کے اندر اس ملک کی معیشت پہ اور ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی نیت سے آئے ہوتے ہیں. یہ ان کا، غیروں کا طریقہ یہی ہے ویسٹرن، کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی شکل میں جاتے ہیں، وہاں کی اس پروڈکٹ لائن پہ قبضہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں وہاں کی معیشت، اکانومی پہ قبضہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ پھر حکومتی سطح کے اوپر ان کے ان کے عمل دخل شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کنگ میکرز بن جاتے ہیں. دیکھیں، پیسے پیسے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں دنیا میں، غلط اور صحیح. وہ اس بات کو، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. حکومت میں جتنے لوگ ہیں کتنے ہیں؟ اکا دکا کو چھوڑ دیں تو دنیا دار ملے گا سارا، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو وہ تو پیسے کی زبان سمجھے گا. تو یہ پیسے کا کھیل کھیلتے ہیں اور اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں. اب امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ہے مائکروسافٹ، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا. یہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ ہے، آفس ہے، ایکسل ہے، یہ سارا ان کا بنایا ہوا. اس نے، جب کمپیوٹر بہت زیادہ زندگی میں آ گیا تو اس نے، ابھی بھی کرتی ہے اس کمپنی نے، یہ کرنا شروع کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی دوسری کمپنیز کو سب کو آؤٹ آف بزنس کرنا شروع کر دیا. جو کوئی سافٹ ویئر بناتی اور بیچتی اور مشہور نہیں لگتا، یہ کمپنی مفت میں وہ سافٹ ویئر اپنے ونڈوز کے ساتھ دینا شروع کر دیتی، تو کمپنی آؤٹ آف بزنس ہو جاتی. تو بہت ساری کمپنیز نے مل کے مقدمہ کیا اس کے اوپر، ایک پرانی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ونڈوز سب کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کمپیوٹر چل نہیں سکتا، لیکن یہ کمپنی اس کے ساتھ مفت سافٹ ویئر دے دیتی ہے اور ہم آؤٹ آف بزنس ہو جاتے ہیں. تو اس کو توڑا جائے اس کمپنی کو، اور اس کے دو حصے کیے جائیں. ایک کمپنی صرف
جو ہے وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بنائے گی اور کوئی سافٹ ویئر نہیں بنائے گی، دوسری کمپنی سافٹ ویئر بنائے گی. بہت بڑے، اور سارے پروف مل گئے، ساری ان کی ای میلز ٹریک ہو گئیں، ہر چیز یعنی کہ واضح ہو گیا کہ اس نے، ان کمپنی نے اس طرح کی بدماشیاں کی ہیں. اور اس کے بعد پیسے نے اپنا کام دکھایا اور اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو انصاف، جس کی مثالیں دی جاتی ہیں انصاف کی، اور یہ کمپنی ابھی بھی اپنی منمانی کرتی. یہ امیر ترین لوگوں میں سے بل گیٹس تھا نا، بل گیٹس ہے بلکہ، اب اس کا تعلق نہیں ہے مائکروسافٹ سے، اب وہ دوسری بدماشیاں کر رہا ہے. تو انگریزوں نے، یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی شکل میں آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو قومیں آباد ہیں انڈیا میں، دو بڑی قومیں. ویسے تو بہت ساری ریلیجنس ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، لیکن دو میں، ایک ہندو ایک مسلمان. ہندو کوئی مسئلہ تھے نہیں، جو بھی باطل دین ہوتا ہے نا، غلط دین ہوتا ہے، وہ چل نہیں پاتا کہیں بات، وہ مخالفت کے آگے زیادہ اس کی وہ نہیں ہوتی. مسلمان انہوں نے کہا اور ہندو ابھی بھی، ہندو ایڈجسٹ ہو گئے سارے انہی کے سٹائل میں. مسلمان قابو میں آنے والے نہیں تھے. مسلمانوں کا خاص طور پہ ایک طبقہ جو دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ وہ نوالا ہے جو نہ اگلے جائے نہ نگلے جائے. میں نے کہا اس کو توڑنا ہے، ورنہ ہم انڈیا پہ پوری طرح قابض نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ان کو دین سے دور کرنا ضروری ہے. اس میں انہوں نے چند محنتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو ہم اس میں فرقے بنا دیں، توڑ دیں اس کو. تو انہوں نے فرقے بنائے، لہذا دو تین فرقے اسی وقت وجود میں آئے. پھر انہوں نے اسی میں سے ایک بندہ کھڑا کر دیا، غلام احمد قادیانی، جس سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کروا دیا. تو وہ تو دین سے ہی ہٹ گیا، وہ بھی انہی کے بنایا ہوا ہے. پھر انہوں نے علماء کو بدنام کرنا شروع کروایا، یہ بھی وہیں سے شروع ہوا، مختلف طرح کے الزامات لگا کے کبھی کی. تیسرے کام انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اس وقت تک انڈیا میں جو آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، اور فارسی میں بے شمار دینی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس وقت گھر گھر فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور عربی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہوتی تھی گھروں میں. جبکہ میں یہ عرض کر دوں کہ دینی سطح اس وقت بھی بہت کم ہو چکی تھی مسلمانوں میں، عقائد اس وقت بھی بہت کمزور تھے، دنیا اس وقت بھی غالب تھی. یہ فارسی کی تعلیم اس لیے دی جا رہی ہوتی تھی کہ حکومت کی زبان فارسی تھی، کورٹ کچہری کی زبان فارسی تھی، گورنمنٹ کی نوکری ملتی نہیں تھی فارسی کے بغیر. تو مسلمان کوئی دینی نقطہ نظر سے عربی فارسی نہیں پڑھاتے تھے گھروں میں. یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی ہے مولانا الیاس صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا الیاس کاندروی سے، یہ شروع اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ دینی سطح اتنی گر چکی تھی کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی معاشرت رچ بس گئی تھی، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، باوجود اس کے کہ مفتی کفایت اللہ موجود تھے، باوجود اس کے کہ مولانا شفیع تھانوی صاحب موجود تھے، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے اولیاء موجود تھے. تو دعوت کی تبلیغ کی محنت نے تو ایک رخ ہی بدل دیا. تو انہوں نے ایک اعلان یہ کیا انگریزوں نے کہ آج کے بعد سے آفیشیل لینگویج گورنمنٹ کی انگلش ہوگی، فارسی نہیں ہوگی، اور جس نے انگریزی سیکھے گی، جو انگریزی سیکھے گا اس کو نوکری ملے گی اور نوکری نہیں ملے گی. اس وقت سے مسلمانوں کے گھروں میں فارسی اور عربی چھوڑ کے انگریزی پڑھائی جانی شروع ہو گئی ایک بڑی تعداد میں، اس لیے کہ جو فارسی عربی پڑھا رہے تھے وہ، اس کا تعلق دین سے تھا ہی نہیں، وہ نیت دین نہیں تھی، نیت بھی معاش تھی. اس لیے ہر وہ چیز جو ہمیں دینی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی نیت بھی دیکھنی ہوتی ہے، کس مقصد سے وہ کام شروع کیا گیا، اس کے اثرات اس کی نیت کے حساب سے ہوتے ہیں. کس نے شروع کیا، وہ شخص کون تھا جس نے وہ محنت شروع کی، اس شخص کے کیا مقاصد تھے، اس محنت کے اندر یقیناً اور لازماً اس کی نیت کے اور اس کے مقاصد کے اثرات آئیں گے. تو یہ ہوا. تو پھر اس طرح کی پھر مدارس ختم کرنے شروع کی. تو پھر ایک اور کام انگریزوں نے کیا کہ عیسائی لے آئے پادری. وہ عیسائی پادری چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر اور سڑکوں پہ، اور دعوت دینا شروع کرتے تھے عیسائیت کی، اور اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ اتنے سارے انہوں نے کام کیے، پتہ ہی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، بہت سو. تو جو فکر مند حضرات تھے، اللہ والے تھے، تو خواب میں تین حضرات تھے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، مولانا غالباً مولانا یعقوب نانوتوی صاحب. ان کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی. وہ ایک انار کا درخت تھا کہ یہاں مدرسہ بنے گا، اور جو انگریزوں کے خلاف
محنت ہوگی جس میں. تو دارالعلوم دیوبند کا وجود اس سے پیش آیا. پہلے انار کے درخت کے نیچے سے اسباب تو تھے نہیں، وسائل تو نہیں، وہاں سے تعلیم شروع ہوئی، تدریس شروع ہوئی. تو یہ ان کی اس میں تو ظاہر ہے اس وقت زبان جب آتی ہے نا، یاد رکھیں اس بات کو کہ جس قوم کی زبان آپ لیں گے اور اس کو رائج کریں گے، اس قوم کی تہذیب لازماً ساتھ میں آئے گی. زبان تہذیب کا حصہ ہوتی ہے، کلچر کا حصہ ہوتی ہے. بچ نہیں سکتے آپ اس تہذیب کو لانے سے. تو علماء کرام اس وقت کے شدید مخالفت میں تھے، کیونکہ انگریزوں نے ظلم ڈھائے ہوئے تھے، دین ختم کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے. جو دیندار حضرات تھے وہ مخالفت میں تھے. اس میں ایک یہ بھی مخالفت تھی کہ انگریزی زبان ختم کی جائے، کیونکہ عربی اور فارسی چھٹ گئی ہے مسلمانوں میں، چاہے جس درجے میں بھی تھی، چاہے دنیا کے لیے تھی، پڑھ تو رہے تھے نا. ترکوں کے ساتھ دیکھیں کہ کیا ظلم ہوا کہ اتا ترک نے، اس اللہ کے دشمن نے، ان کو عربک اسکرپٹ میں پہلے لکھی جاتی تھی ترکی زبان، وہ ہٹا کے رومن اسکرپٹ کر دیا. ہم کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں کہ ہماری اردو عربک اسکرپٹ میں ہوتی ہے، فارسی اسکرپٹ، عربک اسکرپٹ. تو ہمیں قرآن پڑھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ساری لیٹر سے اور سب چیزوں سے واقف ہیں. جو ادھر سے آتے ہیں نا رومن اسکرپٹ، کتنی مشکل ہوتی ہے. تو اتا ترک جس کو ہیرو بنا کے ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھایا جاتا ہے، ہم بچپن میں جب ہم اسکول میں پڑھے نا، ہمیں تو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا. ہم نے تو بڑوں کے جب دین کی طرف آئے تو میں سیکھا کہ یہ کتنا اللہ کا دشمن تھا، بہت بڑا اتا ترک. اللہ رسول کا دشمن تھا بہت بڑا. اور اس کا مقصد تھا، اس کو رکھا گیا تھا جیسے بیرونی طاقتیں ہر جگہ پہ اپنے بندے رکھتی ہیں، اس کا مقصد رکھا گیا تھا، فوجی جنرل تھا کوئی، اس کو دین ختم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. اور اس نے اس نام سے کہ جی ترقی نہیں ہو رہی. بھائی ترقی کا تعلق زبان سے ہے کیا؟ زبان آئے گی تو ترقی ہوگی، لباس بدلے گا تو ترقی ہوگی. گھٹیا ننگا لباس پہنیں گے تو ترقی یافتہ ہوں گے. اس سے ترقی کا تعلق ہے، یا عقل اور ذہن سے اور محنت سے تعلق ہے اور ریسرچ سے تعلق ہے. جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ تو کر نہیں رہے، الٹی سیدھی چیزیں کریں گے. یہ ہوتا ہے وہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو جن کی خود سوچ صحیح نہیں ہے، جو خود مروب ہیں، جو خود متاثر ہیں، مغلوب ہیں، جن کی خود تربیت تزکیہ نہیں ہوا ہوا. جب آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ آپ کی سوچ کو بھی خراب کرتے ہیں. وہ سمجھے ہی نہیں اللہ، نہ قرآن کو نہ سنت کو، اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن بتا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کو کہا گیا. اللہ والوں نے کہا ہے کونوا مع صادقین. اللہ نے کہا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الیہ. اللہ نے قرآن اور سنت کو باقاعدہ خود سمجھنے کو ڈسکریج کیا، اور اللہ والوں کی سمجھ کے اوپر چلنے کو کہا ہے. اسلام میں نقل کو اہمیت دی ہوئی ہے. اس لیے بھی ہم منع کرتے ہیں کہ بھی ہر ایک کے ساتھ ہم نہ جڑیں. ہر ادارہ جو چل رہا ہے، ہر ادارہ جو بن رہا ہے، اس کی نہیں پتہ کہ سوچ پیچھے کیا ہے. اس کو صحیح فہم اللہ نے عطا کی نہیں کی ہے، وہ کس بڑے سے جڑا ہوا ہے. اس کے پیچھے سے ہمارے تو سند چلتی ہے نا سلسلہ. ایک آدمی خود کھڑا ہو گیا لے کے جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. بھائی آپ پیچھے کس سے جڑے ہیں؟ آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ کو پیچھے نگرانی کرنے والا کون ہے؟ حدیث ہوتی ہے، حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے نا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اس سے سنا. ایک ایسی پیش کر دے آدمی حدیث ہے، آپ کہیں بھائی کہاں سے سنا؟ میں کہ بھائی میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں. نہیں، آپ سند تو بتائیں. یہ جو ادارے چل رہے ہیں وہ کس سے جڑ کے چل رہے ہیں بھائی؟ پیچھے کون تربیت کرنے والا ہے؟ کون بڑا ہے؟ کس کی نگرانی میں چل رہے ہیں، یا اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ تو دین کی یہ چیز تو اس وقت انگریزی مخالفت ضروری تھی بہت زیادہ، اور انگریزی زبان کی مخالفت ضروری تھی کہ اس وقت وہ تبدیلی آ رہی تھی. اس کے بعد نہیں سنا مسلمانوں نے. اس میں پھر وہ علی گڑھ موومنٹ شروع ہو گیا. سر سید احمد خان نے علی گڑھ بنا دی یونیورسٹی. سر سید احمد خان غیر سر سید احمد خان مسلمان شخص نہیں تھا جس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. آپ میں سے شاید کچھ کو برا لگے اس وقت سن کے میری بات. سر سید احمد خان مسلمان نہیں تھے. ان کے عقائد پڑھیں تو جنت دوزخ کسی کو نہیں مانتا تھا. وہ شخص جو اس کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. داڑھی ضرور تھی بہت ان کی بڑی، لیکن وہ شخص مسلمان نہیں تھا. اور اس کو سر کا خطاب بھی انگریزوں نے دیا ہے. انگریز کس کو خطاب دیں گے؟ جو ان کی مقصد کو پورا کرے گا، یا جو مسلمانوں کے مقصد کو پورا کرے گا؟ ہمیں تو ہسٹری سب سے زیادہ مینیپولیٹڈ چیز، سب سے زیادہ وہ مضمون جو سب سے زیادہ اس کو بدلا گیا ہے اور اس کو تبدیل کیا گیا، وہ ہسٹری ہے. علی گڑھ یونیورسٹی ہمیں تو یہ پڑھایا گیا، ہم بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا کے اتنا عظیم احسان کیا کہ انگریزوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. بھائی ہم انگریزوں سے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیا کہیں ایڈوانس تھا.
انڈیا کے اندر فقر و فاقہ نہیں تھا. انڈیا، آپ پڑھیں تو صحیح ہسٹری، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انڈیا کو. انگریز آئے جب سے زوال آیا، ان کے جب وہ آئے وہاں پہ تو ان کے تو پانی آ گیا منہ میں دیکھ کے کہ سونا اور یہ اور وہ اور ایجوکیشن، اچھی تعلیم یافتہ لوگ تھے گھروں میں سارے، فقر و فاقہ نہیں تھا، اکانومی بہت اچھی تھی. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو ہارے کیوں؟ پھر انگریزوں ہارے کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں نے غدار وہاں پہ پیدا کیے. میر جعفر، میر صادقی، جہاں 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 ہارے ہیں، یہ غداروں کی وجہ سے ہارے ہیں. ہمارے لوگوں نے غداری کی، ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. وہ الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جو علی میاں صاحب کی والدہ نے اس وقت انگریزی کی استعمال کی، اس وقت کی ضرورت تھی بہت شدید. اب معاملہ بدل چکا ہے، اب پورا کلچر ہی بدل چکا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب انگریزی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. اب اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ڈبل محنت یہ کرنی پڑے گی کہ ان کا کلچر نہ آئے. ہمارے زبان کے ساتھ کلچر چپک کے آتا ہے کیونکہ اس کا حصہ ہوتا ہے. کسی بھی زبان کے محاورے، ایڈیمز، وہ اس کے کلچر کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی روزمرہ کی باتیں، ان کے لطیفے، وہ ان کے کلچر سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور کیا جا سکتا ہے بچ کے. لیکن انگریزی زبان اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب سکھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب گلوبل لیول پہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے. اس وقت انگریزی، پہلے ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں عربک زبان جو تھی وہ رائج، وہ ایک گلوبل زبان سمجھی جاتی تھی، اور عربک سیکھنا لوگوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے لوگ، کیونکہ ساری سائنس اور ریسرچ سب عربک میں ہوتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہارون رشید، ہارون عباسی خلفاء جو ہیں، ان کے زمانے میں بہت ریسرچ ہوئی ہے. مسلمان سائنٹسٹ نے بہت ساری بنیادیں رکھی ہیں، تو ہر چیز عربی میں تھی. پھر بعد میں جب ہم، اس وقت یہ لوگ ڈارک ایجز میں رہتے تھے. پھر بعد میں جب ہم لوگوں نے دین سے دور ہو گئے ہم لوگ، جب دین پہ آتے ہیں تو ریسرچ میں بھی آئیں گے. اس لیے ہمارا قرآن ہمیں اس بات کی تلقین دیتا ہے. ہم نیچے آ گئے، وہ لوگ نکل گئے، انہوں نے ساری ہماری کتابیں لیں، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، پھر وہ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد ہم اس کے بعد لگ گئے اندھی تقلید میں. یہ اندھی تقلید ہے. اندھوں کی تقلید جو کرتا ہے نا، وہ اندھی تقلید کہلاتی ہے. آنکھوں والوں کی تقلید، بصیرت والوں کی جو تقلید کرتا ہے، وہ اندھی تقلید نہیں ہوتی. اس تقلید کا تو حکم دیا گیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو اندھوں اور جاہلوں کی تقلید کرتا ہے نا، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. ہم اس پہ لگ گئے، اور وہاں گوروں کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ لیں گے، چاہے انہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. مثالیں اتنی تجربے ہیں ہمارے، تو آپ کو بتائیں تو بھی گھنٹوں اسی میں نکل جائیں گے. آئے گا وقت کے وقت انشاءاللہ بات کریں گے اس کی بھی. تو اس وقت مسلمان نے سوچنا ہی چھوڑ دیا بھائی. اور مسلمان نے تعلیمات، وہ جو ہمیں تعلیمات جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم قرآن کی تفسیر آج پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم سیرت آج پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پہ نہیں ہوتا. ہمیں جو حضرت شیخ ماسل، حضرت دامت برکاتہ، ہمیں جو حضرت سمجھا رہے ہیں بات بار بار، اور جس مقصد پہ یہ ادارہ بنا ہے اور چل رہا ہے، جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طلبہ کو بھی اور اپنے معلومات کو بھی، وہ یہ کہ بھائی، اس وقت جہاں جہاں مدارس میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، سیرت پڑھائی جا رہی ہے، عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن بتائی نہیں جا رہی ہمیں. ہم اس کو معلومات کے طور پہ لے رہے ہیں، اور معلومات کی جگہ انسان کا ذہن اور عقل ہے، اور پھر عقل پہ اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یار وہ اس زمانے کی ہوں گی نا، آج کل تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے. یہ ختم نبوت کا انکار ہے. اگر ایک سیرت سے آپ کو ایک چیز معلوم ہوئی، اور آپ مغرب کی ویسٹرن ریسرچ کو اہمیت دے رہے ہیں، یا آج کسی کی بھی ریسرچ کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اس میں سے ہر چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اس تفسیر سے زندگیاں بدل جانی چاہیے تھیں، اس سیرت سے زندگیاں بدل جانی چاہیے تھیں. اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہماری سوچ بھی نہیں بدل رہی ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اپنے کورسز کو الائن کرنے کی کوشش کریں. ابھی بہت ہمیں محنت کرنی ہے اس کے اوپر بھی. بہت بڑا کام ہے. کہاں سے وقت لائیں، لوگ کہاں سے لائیں جن کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو. تو آج ہم انگریزی زبان، ہمیں مجبوری، ہم سکھائیں گے، اور بہت اچھی سکھائیں. اور ماڈرن ایجوکیشن، بہت ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھائیں ہائیسٹ لیول کی.
دینی ایجوکیشن بھی پڑھائیں. آج کا وہ دور آ گیا کہ ہمیں ڈویل ڈگریز پروگرامس چلانے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور ان کو ترغیب دینی ہے. بیٹا ماسٹرس اور پی ایچ ڈی بھی کرو اور ساتھ میں عالم و مفتی بھی بننا ہے تمہیں, اور یہ دونوں چیز سکھائے جا سکتے ہیں, اور ساتھ میں اپنی صحت کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, اور یہ تینوں چیزیں ساتھ چلائی جا سکتی ہیں. اس لیے کہ اتنا وقت ہوتا ہے, اس کی ترتیب پھر الگ طریقے سے بنے گی. اگر ہم اسکولوں میں بھیجتے رہیں گے نا اسکول, تو وقت ضائع کریں گے بہت. ہمیں ترتیب اس کی اپنی الگ بنانی پڑے گی. وہ بات ہوگی انشاءاللہ, ہم نے اس پہ تجربے کیے, بعد ہمیں فائدہ بھی ہوا, اس کا حاصل ہوا. تو یہ جو چیز علی میاں صاحب کی والدہ نے لکھی, اس وقت کی ضرورت تھی اور بالکل صحیح تھی. آج کی ضرورت بدل چکی ہے. اب ہمیں بہت اچھا انگلش لینگویج آنی چاہیے, لیکن ہمیں ساتھ میں عربی بھی آنی چاہیے, ہمیں ساتھ میں اردو بھی آنی چاہیے. آج اتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بچے او لیول کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری اردو تو بہت خراب ہے, اور اس پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے, فخر کا مقام نہیں ہے. تم پاکستان میں رہ رہے ہو, تم انگریزوں کی اولاد تھوڑی ہو, تمہیں اردو تو کم از کم آئے اپنی زبان. ہماری ساری کتابیں تو اردو میں دین کی. نہ تم میں اردو آئے, نہ تمہیں عربی آئے, انگلش بھی ڈھنگ سے نہ آئے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا اور اپنی اولاد پہ کیا ظلم کیا, کہ ایک زبان بھی ڈھنگ سے نہیں آتی. 10 منٹ میں گفتگو کرواتا ہوں آپ سے, آپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا کوئی بھی ہو, یا میں ہوں یا میرے بچے ہوں, سب ہم شامل ہیں اس کے اندر. 10 منٹ میں مختلف موضوع پہ بات کرواتا ہوں, بغیر انگریزی کا استعمال کیے ہوئے. آپ اردو میں بات کر کے دکھائیں, بغیر اردو استعمال کیے ہوئے انگریزی میں کھل کے بات کر سکیں, نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم کسی کے بھی نہیں رہے. اب ایک کھچڑی زبان بن چکی ہے, اردش کا نام دیا میں نے اس کو, اردش. اردش بولتے ہیں. وہ ایکچولی میں جا رہا تھا وہاں پہ, اس سے میری بات ہوئی اور ایک چیز خریدنے میں, لیکن اس نے ایگری نہیں کیا, میں واپس آ گیا. بھائی یہ کیا زبان ہے یار, یہ زبان کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ رومن اسکرپٹ کے اندر اردو لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ظلم ہے, اس کو سمجھیں. اس کو, یہ ترکوں نے اپنی زبان اسی لیے کھوئی ہے. اردو کی بورڈ موجود ہیں ہر موبائل کے اندر. کتنی دیر لگتی ہے اب اردو لکھنے میں؟ بہت آسان ہو گیا اردو لکھنا. جتنی دیر آپ کو انگلش اسکرپٹ میں لگتی ہے اردو لکھنے میں, اتنی دیر آپ کو اردو میں لکھے گی, اور وہ پراپر زبان ہوگی. اس کو تو پڑھنا ایک عذاب ہے. میں تو پڑھتا ہی نہیں میسج. آپ یقین مانے, میں چھوڑ دیتا ہوں میسج. تو یہ ہم اس ظلم سے بچیں انشاءاللہ. تو ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. آگے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. باتیں بہت ہے کرنے کی, اور محنت بہت بہت بڑے درجے کی محنت ہے جو شروع کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی انشاءاللہ, اور ہمارے لیے سمجھ کو کھولے اللہ تعالیٰ. اور اس کی دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہماری فہم کو بڑھائے, ہمارے سوچ کو صحیح پڑھائے, صحیح بات ہماری. اس کی دعا بھی میں انشاءاللہ دوبارہ ڈال دوں گا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.